الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کھانے کی آداب پیش کریں گے، یعنی کھانے کی سنتیں۔ کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھانا چاہیے۔ جہاں بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں، دعوت میں ہو یا مہمان نوازی میں ہو یا آپ میزبان ہو، مہمان ہو، کہیں بھی، تو آپ دسترخوان کا اہتمام کریں۔ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیں۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے جب آپ بیٹھیں کھانے کے لیے تو ایک زانو یا دو زانو ہو کر بیٹھیں۔ اگر ایک زانو یا دو زانو ہو کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو جس انداز میں بھی آپ چاہیں، جس طرح بھی آپ کو آرام ہو، مشقت ہو، پریشانی ہو، تو اس حالت میں آپ جس طریقے سے چاہیں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ کھانے سے پہلے اگر آپ کو کھانے میں دعا پڑھنا بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھ لیں۔ کھانا جب آپ شروع کریں تو داہنے ہاتھ کا استعمال کریں۔ داہنے ہاتھ سے کھانا سنت ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے، اور کھانے کو اپنے سامنے سے کھایا جائے۔ اگر لقمہ دسترخوان پہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے۔ برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر لیا جائے۔ لیٹ کر، ٹیک لگا کر اور کھڑے ہو کر نہیں کھانا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ سب گھمنڈ اور تکبر کی علامت ہے، اس لیے لیٹ کر، ٹیک لگا کر، اگر مجبوری ہے، نہیں اٹھ سکتے ہیں، نہیں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، لیٹ کر ہی بیماری کی حالت میں، تب آپ لیٹ کر کھا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو چھوٹ دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے کھاتے وقت جوتا اور چپل نکال کر کھانا چاہیے، کہ یہ بری چیز ہے کہ چپل اور جوتا پہن کر آپ کھائیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں امی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، اور بھی کھانا بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے دال جل گئی، روٹی جل گئی، یا کبھی کھانے میں نمک نہیں رہا، سالن کڑوا ہو گیا، تو ان پہ غصہ نہ کریں، بلکہ آپ کو جو کھانا پسند ہے کھا کر اٹھ جائیں، نہیں تو پھر آپ خاموشی سے اٹھ جائیں۔ کسی کو لان اور تان نہ کریں کہ تمہیں کھانا بنانے نہیں آتا ہے، تمہیں یہ کرنے نہیں آتا ہے، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالا، کبھی بھی کھانے کو برا نہیں کہا۔ آپ کو پسند ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اڑ جائیں۔ اسی طریقے سے کھانے میں چپ چپ کی آواز نہ کریں، زیادہ بات نہ کریں۔ بہت سارے لوگ کھانے میں ہی باتیں کرتے ہیں، کھانسی آ جاتی ہے، ناک میں چڑھ جاتا ہے، دماغ تک چڑھ جاتا ہے، سامنے والا مہمان ہوتا ہے، اس کو برا لگتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا دھیان رکھا جائے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ گرم نہ کھانا چاہیے۔ کھانا گرم ہو لیکن اتنا زیادہ گرم نہ کھائیں کہ زبان، ہونٹ، منہ جل جائے، اس میں نقصان آپ کا ہے۔ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو اس کھانے میں پھونک نہ ماریں۔ ہمارے اندر کی جو جراثیم ہے، کیڑے ہیں، جس میں ہم پھونک مارتے ہیں اس میں جاتا ہے، پھر اسی کو واپس لیتے ہیں۔ یہ بیماریاں پھیلانے کا یہ ایک طریقہ ہے، تو یہ سب طریقے نہیں اپنانا چاہیے، اور کھانے میں پھونک نہ مارنا چاہیے۔ کھانے کے بعد کی دعا آپ پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ اسی طریقے سے پہلے جب وہ کھانا آپ کھا چکے تو دسترخوان اٹھائیے اور پھر خود اٹھیے۔ یہ رہی کھانے کے کچھ سنتیں، اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اتارنا چاہیے۔ یہ کیوں کہ ہمارے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، ہم دسترخوان بچھاتے ہیں،
हम जिस तरीके से सुन्नत तरीका बतलाया गया उस तरीके से हम खाते हैं तो हमारे बच्चों पर उसका असर पड़ता है। और वो बड़े हो जाने के बाद अगर आप उनको समझाएंगे कि बेटा खाना इस तरह खाओ, इस तरह खाना नहीं खाना चाहिए, इस तरह खाना चाहिए, तो उनकी बातों का आपको आप आपकी बातों का उन पर कोई भी असर नहीं होगा जब तक कि आप उस पर अमल करके उनके सामने दिखाएंगे नहीं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि बच्चे, जब तक बच्चे हैं उनको सारे तरीके उनको दिखलाने के लिए, अगर नहीं कर रहे थे तो बच्चे आपके घर में आए तो वो चीज़ें की जाए ताकि बच्चों का फ्यूचर और बच्चों का मुस्तकबिल सुधरे और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। इसी तरह पानी पीने की सुन्नतें हैं, तो जब प्यास लगी हो, पानी की ज़रूरत हो या शरबत की ज़रूरत हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो जायज़ हो पीने के, आपको आपका दिल कर रहा है तो आप दाएं हाथ से उसको पकड़े और पिए, बाएं हाथ का हरगिज़ भी इस्तेमाल ना करें। अगर कोई मजबूरी है, चोट लगा है, ज़ख्म है, तब तो आप उल्टे हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जब पानी आप पिए तो बैठ कर पिए, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। देख कर पानी पिए, कभी कभी उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, या छोटे छोटे कीटाणु ऐसे रहते हैं जो हम देखते नहीं हैं, प्यास की हालत में जल्दी से उसको पी लेते हैं और उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, तो देख कर पिए। इसी तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना चाहिए पानी को, और 3 सांस में पीना चाहिए। पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि ये पानी जो हमने पिया है, जो हमारे हलक से नीचे उतरा है, हमारी प्यास को बुझाया है पानी ने, ये उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह मज़ीद और देगा, जितना भी अल्लाह की तारीफ़ की जाएगी अल्लाह तबारक व तआला उससे खुश होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन चंद सुन्नतों पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।